زینت شہزادہ رسول حضرت علامہ پیر سید اسلم میاں وامقی اشرفی بریلی شریف سے تشریف لائیں، اور ہمارے مزید علماء مشائخ یہاں موجود ہیں، میں سب کے نام نہیں جانتا۔ آپ سب ایک بار درود شریف پڑھیں تو میں گفتگو کو آگے بڑھوں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے، اور تھا وہ جو اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، تھا جو وہ اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، اور فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم۔ فیض خواجہ سے چلا ہے، فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، اس کو کچھ لکھنے کے بھی قابل بنایا آپ نے، اس کو کچھ لکھنے کے بھی قابل بنایا آپ نے۔ اور ان کی خیرات لے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیض خواجہ سے چلی ہے آج سید کی زبان، اس کو کچھ کہنے کے بھی قابل بنایا آپ نے۔ خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، نائب نبی فی الہند، عطائے رسول، ہند الولی، معین ملت والدین، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اور مجھے حضرت علامہ اسلم میاں صاحب جو میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے حکم فرمایا کہ آج آپ کو گفتگو اس عنوان پر کرنی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی ہے، سورہ تحریم کی آیہ کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عاشقان رسول کا جم غفیر ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہو۔ سلطان الہند غریب نواز وہ ہستی ہے کہ اولیاء کرام میں سب کو یہ مقام نصیب نہیں جو مقام اللہ نے سرکار غریب نواز کو عطا فرمایا ہے۔ یہ غریب نواز وہ ہیں جنہوں نے جب اللہ کی عبادت کی اور عبادت خانہ کعبہ کے اندر کر رہے تھے تو اس وقت ندا آئی، معین الدین ہم نے تجھے بخش دیا، تیری بخشش کر دی، تو اللہ اکبر ارشاد ہوتا ہے تیری بخشش ہو گئی، تو غریب نواز عرض کرتے میری تو بخشش ہوئی، کیا میرے مریدوں کو بھی بخش دیا گیا؟ تو ارشاد ہوتا ہے آپ کو بھی بخشا گیا، اور آپ کے سلسلے کے خلفاء سے جو قیامت تک مرید ہوں گے ان سب کو بخشا جائے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو میرے ہوں گے واقعی میرے مرید ہوں گے، جب تک میں ان کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے لوں اس وقت تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ یہ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے۔ لیکن آج ہم حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ساری کرامتیں جو عام طور پہ آپ سنتے ہیں، اور شاید مجھ سے زیادہ بہت ساری کرامتیں آپ کو یاد ہوگی، اس لیے کہ میں ایک طالب علم ہوں، آپ جتنی کرامتیں مجھے یاد نہیں ہوگی، لیکن الحمدللہ ہم کرامتوں کے منکر نہیں ہیں، لیکن کرامتوں کی بجائے آج میں تھوڑا ضرورتوں پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ صوفیہ کے وہ امام ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، اور قدم رکھنے کے بعد اللہ اکبر ایک انقلاب آتا ہے۔ سرکار غریب نواز ایک انقلابی شخصیت
شخصیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت مشابہت ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کا آغاز، لوگوں کو سدھارنے کا آغاز مکے کی سرزمین پہ کیا ہے، مکۃ المکرمہ کی زمین پہ کیا ہے. اب آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اور سب غور سے سنیں گے، بالخصوص جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعوت کا کام کا آغاز مکۃ المکرمہ کی سرزمین سے کیا اور سرکار غریب نواز نے دعوت کے کام کا آغاز اجمیر مقدس کی سرزمین سے کیا. آپ غور فرمائیں، مکے کی زمین بھی چاروں طرف سے پہاڑیوں میں گھری ہوئی ہے، زمین بھی پتھر کی تھی. اللہ اکبر، رسول اللہ نے دعوت کا کام شروع کیا، زمین بھی پتھر کی ہے، لوگوں کے دل بھی پتھر ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں بھی پتھر ہے، لوگوں کے معبود بھی پتھر کے ہیں. پتھر سے کتنا گہرا تعلق ہے. حضرت مصطفیٰ کریم نے جب دعوت کا آغاز کیا، لیکن ان کے شہزادے نے اجمیر معلیٰ کی سرزمین پہ دعوت کے کام کا آغاز کیا تو شہر اجمیر، اللہ اکبر، تصویر مکہ نظر آتا ہے. چاروں طرف سے مکۃ المکرمہ جیسے پہاڑیوں میں گھرا ہے. اجمیر شریف بھی گھرا ہوا تھا، وہاں بھی پہاڑیاں تھی، پتھر، یہاں بھی پتھر. اللہ اکبر، وہاں بھی ریگستان، یہاں بھی ریگستان. زمین پتھر کی، پہاڑ پتھر کے، دل پتھر کے، ہاتھوں میں بھی پتھر، معبود بھی پتھر کے. نانا نے بھی ان پتھر دل لوگوں کو تراش کر کے رش کے آئینہ بنایا، اور نواسے نے بھی پتھر دلوں کو تراش کر کے رش کے آئینہ بنایا. یہ ان کی محنت ہے. یہ ان کی محنت ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کی کرامتوں کو یاد رکھا، ہم نے اپنے بزرگوں کی محنتوں کو یاد نہیں رکھا. نہ ہمیں نبی کی محنت یاد ہے، نہ ہمیں ولیوں کی محنت یاد ہے. اللہ اکبر، ہم صرف جو ہے بڑی معذرت کے ساتھ کھانے کمانے والے لوگ ہیں. ولیوں کے نام پہ شیرنیاں کھائیں، ولیوں کے نام پر نیاز کھائیں، ولیوں کی محنت کو فراموش کر دیں. رسول اللہ کے ٹکڑوں پر پلنے والی قوم سے میں مخاطب ہوں. میں بھی موروثی طور پر حضور کے ٹکڑے پہ پل رہا ہوں، اور تم سب بھی حضور کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو. ارے اور کس کے ٹکڑوں پہ کون پال سکتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول نے یہ دین پھیلانے کے لیے کتنی محنت کی. ہمیں شق القمر کا معجزہ تو یاد ہے. حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور اسلام پھیل گیا. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا صحیح بات ہے، لیکن چاند کے ٹکڑوں سے اسلام نہیں پھیلا، حضور کی محنتوں سے اسلام پھیلا. جنہوں نے چاند کے ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھے تھے، یاد رکھنا، جو قوم نبی کی محنتوں کو فراموش کر دے، وہ قوم کبھی عزت کے ساتھ جی نہیں سکتی، وہ قوم کبھی وقار کے ساتھ جی نہیں سکتی. اپنے بزرگوں کی محنتوں کا اندازہ کرو. اللہ اکبر، پہلے میں اپنے نبی کی محنتوں کا ذکر کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو یہ دین اتنی آسانی سے اپنے گھر تک نہیں پہنچا ہے. یہ 5 وقت کی اذان اگر دمو کی سرزمین پر ہو رہی ہے، اللہ اکبر، جب میرے نبی نے فاران کی چوٹی سے نبوت کا اعلان کیا تھا، مجھے نہیں پتا دمو یہاں تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ آج جو اذان یہاں تک پہنچی ہے، یہ رسول اللہ کی محنت کا نتیجہ ہے. اگر قرآن گھر تک پہنچا ہے، حضور کی محنت کا نتیجہ ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم نے نبی کی محنت کی قدر کی؟ ایک تھوڑا سا میں آپ سے وقت چاہتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم آپ کا ذہن میں اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے مائیں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. حضور کی محنت کس ٹائپ کی ہے ذرا سوچئے تو صحیح. اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پتھر دل لوگوں کے درمیان کیسی محنت کی تھی. آپ کو پتا ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب تک دین کے کام کا آغاز باضابطہ نہیں کیا تھا، دعوت کے کام کا آغاز نہیں کیا تھا، مکے والے سب مل کر آپ کو صادق الوعد الامین کہتے تھے. لیکن جانتے ہیں جس وقت رسول اللہ نے فرمایا اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، معبودان باطل کی پرستش نہ کی جائے بلکہ اللہ کی عبادت کی جائے، تو جانتے ہیں ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے اور وہ رسول اللہ پر پتھر برسا رہے تھے. آپ کو یہ علم ہے کہ اس دین کو میرے اور تمہارے گھر تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ کے گھر میں
3 مہینے تک چولہا نہیں جلا ہے، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانے والوں اور رسول اللہ کی نافرمانی کر کے ان کے دل پہ نشتر چلانے والے امتیوں، کبھی غور کی